بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر مایوس ہو گئے اور نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں ختم ہونے پر نہ صرف غمگین ہوئے بلکہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر بھی اعتراض کرنے لگے، اور پھر حضرت دائی حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے اپنے ساتھ لے گئیں۔ قافلہ روانہ ہوا اور جیسے ہی حضرت دائی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خچر پر سوار ہوئیں تو ان کا خچر اتنی تیز چلا کہ اس نے پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ کمزوری کی وجہ سے بہت دھیرے چلتا تھا اور سب سے پیچھے رہتا تھا۔ حضرت دائی حلیمہ کی ساتھیوں نے جب یہ دیکھا تو پوچھا کہ اے حلیمہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا؟ تو حضرت دائی حلیمہ نے انہیں جواب دیا کہ بے شک یہ وہی خچر ہے، اور خدا کی قسم یہ معاملہ بہت عجیب ہے۔ پھر ان کا قافلہ بنو سعد کی بستی پہنچ گیا اور ان دنوں یہ علاقہ بہت خشک اور قحط زدہ تھا۔ حضرت دائی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے تھے، جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا، بلکہ ان میں سے دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا۔ اور جب ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ نکالا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے اور ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ اس طرح 2 ماہ گزر گئے اور 2 ماہ کی عمر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے پھرنے لگے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے، اور 9 ماہ کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف گفتگو کرنے لگے۔ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے مکے کی سرزمین میں خوب بارشیں ہوئی، خوب سرسبز اگا اور ہر طرف بس خوشیاں ہی خوشیاں پھیل گئیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو حضرت دائی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت بی بی آمینہ کے پاس گئی، کیونکہ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اس وقت مکے میں ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے حضرت دائی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اصرار کرنے لگی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وبا سے محفوظ رہیں، جس پر حضرت بی بی آمینہ نے اپنی رضامندی دے دی اور حضرت دائی حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اپنے ساتھ گھر لے گئیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہو گئے تو باہر نکل کر کچھ بچوں کو دیکھتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتے لیکن آپ ان کے نزدیک نہ جاتے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دائی حلیمہ سے پوچھا کہ امی جان کیا بات ہے، میرے بھائی بہن دن میں نظر نہیں آتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی حضرت عبداللہ اور بہنیں حضرت انیسہ اور حضرت شیمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، جس پر حضرت دائی حلیمہ نے جواب دیا کہ وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں۔ تو یہ جان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ جانے کی خواہش کی، تو حضرت دائی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے ساتھ بھیجنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی جاتے اور واپس آتے، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے تو ان پر ایک ابر کا ٹکڑا سایہ دیتا، اور جہاں بھی وہ جاتے وہاں کے درخت، پھول، پتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے اور آپ کی تعظیم کے لیے جھک جاتے، پتھر آپ کے پیروں میں موم بن جاتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کو چراتے تو وہ ادھر ادھر نہیں بھاگتی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی چرا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے بچے خوف زدہ ہو کر دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے اور گھبرا کر کہنے لگے کہ امی جان جلدی چلیے ورنہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آدمی اٹھا کر لے جائیں گے۔ یہ سن کر میں دوڑتی ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو دیکھا کہ وہ کھڑے ہوئے تھے اور ان کی نظریں آسمان پر تھی، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ پھر جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے تھے جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ دونوں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور اس پتھر پر لٹا دیا، پھر انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور میرے دل کو باہر نکالا، جس میں سے انہوں نے ایک کالے دانے جیسا کچھ نکالا اور پھینک دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ کالا دانہ ایک خون کا لتھڑا تھا جو شیطان کا گھر تھا، جہاں سے وہ انسان کو برے برے وسوسے دیتا اور برے خیالات ڈالتا، جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نکال کر باہر پھینک دیا۔ پھر ایک بڑے سونے کے تھال میں آب زمزم منگوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو اس میں ڈبو کر دھویا اور واپس جسم مبارک میں لگا دیا اور سینہ بند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت دائی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر آ گئی
اور اس واقعے کے بعد حضرت دائی حلیمہ کے شوہر حضرت عبدال بن حارث نے کہا کہ اے حلیمہ، مجھے ڈر ہے کہ اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ پھر حضرت دائی حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی اور حضرت بی بی آمینہ کو سینہ چاک ہونے کا سارا واقعہ سنایا، جس پر حضرت بی بی آمینہ بھی حیران ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر خوب لاڈ کرنے لگی۔ جس وقت حضرت دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بی بی آمینہ کے سپرد کیا تھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 یا 5 سال کی تھی۔ حضرت دائی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر غمگین ہو کر واپس لوٹ گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمینہ کے ساتھ مکہ میں ہی رہنے لگے۔ پیارے مسلمانوں، آج کے اس ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز سے آپ سبھی کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو قریب سے جاننے کا موقع مل رہا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو سبھی کے ساتھ شیئر کریے، لائک کریے، چینل کو سبسکرائب کریے اور کمنٹس میں سبحان اللہ ضرور لکھیے۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 9 میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔